السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ آپ کی دیکھیں بہت ساری ویڈیوز میں ڈسکشن کرتی ہوں ملکی حالات کے اوپر، جو سیاست ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اب آپ کو پتہ ہے سیاست بھی کئی قسم کی ہوتی ہے، اور کچھ سیاست ہوتی ہے کنٹری وائز، ورلڈ وائز، لیکن آپ کو پتہ ہے ایک جو سیاست آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ان ہے، یعنی کہ زبردست سیاست چلائی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں سیاست کا جو میں جس سینس میں سیاست کو لیتی ہوں وہ میں اس کو منافقت کے زمرے میں لیتی ہوں۔ سیاست بھی دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک پازیٹیو سیاست ہوتی ہے، ایسی سیاست آپ جو ہے وہ معاشرے میں سوسائٹی میں کر رہے ہوتے ہیں جس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک سیاست ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے، جو آپ جس سے معاشرے کے اندر جو ہے ایک بھونچال سا آ جاتا ہے، سوسائٹی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، معاشرے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج جو میں آپ سے سیاست پہ بات کر رہی ہوں وہ کوئی ملکی سیاست نہیں ہے، وہ سیاست ہے ہماری گھریلو سیاست، اور یہ سیاست کوئی سیاستدان نہیں کھیلتے ہیں۔ یہ سیاست بیسیکلی ہمارے گھروں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشل جو خواتین ہوتی ہیں، وہ یہ سیاست جو ہے وہ کھیلتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں گھریلو سیاست، یعنی کہ ہاؤس ہولڈ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ ہاؤس ہولڈ پالیٹکس یا گھریلو سیاست اتنی خطرناک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ایک خاندانی نظام ہے وہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے دور میں جو ہے نا فیصلے جو ہے وہ آدمی کیا کرتے تھے، لیکن بٹ اب عورتیں جو ہیں اتنی گھریلو سیاست میں انوالوڈ ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی قریب سے قریب رشتہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی جو میں سمجھتی ہوں جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے، جو گھریلو سیاست ہم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں رکھتے ہیں، اپنے حاکمیت پہ کانفیڈنس نہیں آپ کو ہوتا ہے، آپ لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے کانوں سے سنتے ہیں، لوگوں کے دماغ سے چلتے ہیں۔ جب انسان میں یہ جو ہے کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہاں پر جو گھریلو سیاست ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ دیکھیں کہ اتنے قریب کے ہمارے رشتے ہوتے ہیں، صرف وہ اس وجہ سے ان گھریلو سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں، ایسے ہی پروان چڑھاتے ہیں جیسے ہم چھوٹے سے بچے کو بڑا کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ جو ان کی گھریلو سیاستیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے پروان چڑھتی ہیں۔ اور اس ٹائم پہ جو ہے اور ٹل کہاں پہ جا کے ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ گھر ختم ہو جاتا ہے، یا رشتوں کے اندر اتنی زیادہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ جو ہے موجود ہوتے ہوئے بھی، گھر کے ممبر ہوتے ہوئے بھی آپ گھر کے ممبرز نہیں رہتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر جو ہے یہ گھریلو سیاستیں اتنی کی جاتی ہیں، خواتین کرتی ہیں، ساتھ ظاہر ہے آدمی تو بہت کم انوالوڈ ہوتا ہے، چونکہ گھر کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی گھریلو سیاستیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ یا تو بالکل ننیال ختم ہو جاتا ہے، دھدیال کی طرف سارا ٹرینڈ چلا جاتا ہے، یا اتنی گھریلو سیاست ہوتی ہے کہ دھدیال بالکل ختم ہو جاتا ہے، یہ رشتے بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں، اور ننیال کی طرف جو ہے وہ سارے رشتے پروموٹڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ تو میں ایسی خواتین کو بھی دیکھتی ہوں اور سنتی ہوں کہ جو اپنے مائنڈ سیکٹر میں اپنے ہی اولادوں کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو سیاست صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نہ چلے جائیں، جیسے کہ ان کی شادیوں کو لیٹ کرتی ہیں، اگر کمانے والے بچے ہیں تو وہ شادیاں لیٹ کریں گی، اور بہت ساری جگہوں پہ وہ ایسی جگہ پہ شادی کریں گی جہاں پہ لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو آدمی کے دل پر حکمرانی نہ کرے، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جی بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نہ چلا جائے، یا لیٹ کرتی ہیں شادیاں بچوں کی تاکہ انٹرسٹ ختم ہو جائے شادی جیسی بابرکت چیز کے اندر سے۔ بہت ساری جگہوں پہ اگر فرض کریں گھریلو سیاست اتنی پروان چڑھتی ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان جو ہے
وہ اپنائیت کہ وہ رشتہ ڈیولپ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ یہ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد جو ہے بہت ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں، لیکن گھریلو سیاست جب عورتوں کے اندر آ جائے اور ان گھریلو سیاستوں کو استعمال کرتے ہوئے عورت جب گھر کے فیصلے کرنے لگ جاتی ہے تو 100% گھر ہی کیا معاشرہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کے ہاتھ میں ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، ایک نئی نسل کا مستقبل بھی ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک گھر کا سکون بھی ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک آدمی کا سکون بھی ایک عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اگر عورت ہی تخریب کار بن جائے گی، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے اس کی جو مائنڈ سیکٹر میں چیز ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جی میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی پوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ میں نے اپنی پوزیشن پر کسی اور کو میں برداشت کرتی، میری حاکمیت ہے، میرے فیصلے ہیں، جو میں چاہوں گی بس وہ ہونا چاہیے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور آپ یقین کریں یہی سوچ ہمارے جو فیملی میں سے جو رشتے ہیں وہ ختم کر رہی ہیں۔ یہاں پر جو ہے میں سمجھتی ہوں آدمی کا اتنا سالڈ کردار ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو فیصلے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے اپنی تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے نظریات کے پوائنٹ آف ویو سے ان فیصلوں کو کرنا چاہیے، تب جا کے جو ہیں وہ گھر جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، رشتے مضبوط ہوتے ہیں، بچوں کی جو لائف ہے، جو میرڈ لائف ہوتی ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے، اور ایک اچھا خاندانی نظام جو ہے اس سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں جس سپیڈ سے جو ہے وہ ڈیورسز کی جو شرح جا رہی ہے، گھر ٹوٹنے کی شرح ہے، لوگوں کے مرڈر کرنے کی جو شرح ہے، جو اٹھا کے بچیوں کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں یا قتل کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بہت سیریسلی جج کریں تو اس کے پیچھے ہوتی سیاست ہی ہے، گھریلو سیاست۔ آدمی بیچارے کو اتنا زیادہ پنچ کر دیا جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے فیصلے غلط کر جاتا ہے پریشر کے اندر جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، تو کریڈٹ کس کو گیا؟ گھریلو سیاست کو۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بڑے سوچنے کی ضرورت ہے کہ گھریلو سیاست انہی گھروں میں پروان چڑھتی ہے جس گھر کے آدمی اپنے گھروں کے فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تھینک یو۔